بہترین عبادت کو جو کہا گیا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ افضل ترین عبادت ہے انتظار فرج کرنا، ہمارے آخری فرزند کے ظہور کا انتظار کرنا۔ عزیزان گرامی، کہ اس کے لیے معرفت ضروری ہے۔ انسان میں معرفت ہوگی تو پھر وہ حقیقی منتظر بن سکے گا امام کا، اپنے امام کی معرفت اسے ہو کہ بہترین منتظر کیسے بنے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو گھر میں دعوت دیتے ہیں، یا فرض کر لیں اسی مجلس کی مثال، اس مجلس کا اہتمام کیا جب جاتا ہے تو مجلس کے لیے فرش عزا بچھائی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ تمام اہتمامات مکمل کرنے کے بعد پھر آپ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی عزادار آئے، کوئی آ کر مرنے والے کے گھر والوں کو پرسا دیں اور اس مجلس اصالہ ثواب میں شرکت کریں۔ تمام انتظامات ہونے کے بعد پھر انتظار کیا جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ اگر ہم امام کے واقعاً منتظر ہیں تو ہم نے کیا انتظام کیا امام کے ظہور کے لیے؟ اس لیے کہ انتظام وہ کیا جائے گا کہ امام آنے کے بعد جو کرنے والے ہیں اس کا انتظام آپ کریں۔ امام آنے کے بعد کیا کریں گے؟ امام آنے کے بعد اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ آپ بتائیں کیا ہمارے گھر میں اسلام کا پرچم بلند ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں اسلام اور دین کو اہمیت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ اسلام اور دین کو اہمیت ہے، پریورٹی ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں، یعنی سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چلتے ہیں، کبھی دیندار بن جاتے ہیں، کبھی بے دین ہو جاتے ہیں۔ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ ایک ایسی لڑکی ہونا ہے شادی کے لیے کہ جو تھوڑی بہت دیندار بھی ہو، تھوڑی بہت بے دین بھی ہو، موقع دیکھ کر کبھی پردے دار ہو جائے، کبھی بے پردہ ہو جائے۔ رنگ بدل، کہتے ہیں نا، رنگ بدلنا چاہیے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ یعنی دیندار، اگر دیندار ہے، مذہبی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں اتنا بھی دیندار، اتنا بھی مذہبی نہیں چاہیے کہ لڑکی 5 وقت کی نمازی پابند ہو، نماز شب میں اٹھ جائے اور رمضان کے روزے رکھے، ایسے نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں یہ کہ آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں دین کتنا ہے۔ ایک مرتبہ مامون رشید نے اپنی کنیز کو 8ویں امام کو تحفہ بھیجا۔ وہ کنیز آئی، آنے کے بعد جب 8ویں امام کے گھر میں رہنے لگی تو کچھ دن گزرے، وہ بے چین ہونے لگی، تڑپنے لگی۔ امام سمجھ گئے، ایک مرتبہ اسے واپس کر دیا، کہا واپس چلی جاؤ۔ وہ واپس چلی گئی۔ جانے کے بعد مامون نے پوچھا کہ امام نے تجھے واپس کیوں کر دیا، کیوں واپس بھیج دیا؟ کہا کہ اس لیے کہ میں جب وہاں گئی تھی میری زندگی جہنم بن گئی تھی، اور شاید امام نے یہ درک کر کے مجھے واپس کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد وہاں پابندی تھی ہر چیز کھانے پینے کے اوپر، کہ دیکھو حلال کھایا جائے، حرام نہ کھائیں۔ گفتگو میں پابندی کہ دیکھو حلال گفتگو کریں، حرام گفتگو نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں۔ نماز کی پابندی، نماز کے وقت اٹھا دیا جاتا، نماز فجر کے لیے اٹھا دیا جاتا۔ بڑی سختیوں میں وہاں پر میں گزار رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے میری تکلیف کو سمجھ کے مجھے واپس کر دیا، اس لیے کہ یہاں تیرے محل میں نہ کوئی کھانے پینے کی پابندی، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جب چاہے سو جاؤ، جب چاہے اٹھو، اور بے پردگی، جو چاہے جیسے پھرنا ہے پھرو، میرا بدن میری مرضی۔ کہا یہ مامون کا دربار۔ کہا کہ تو اتنی بدبخت ہے کہ تو نے جنت کو جہنم سمجھا اور جہنم کو جنت سمجھ رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔